بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلال رات میں اذان دے دیتے ہیں، لہٰذا کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ راوی کہتے ہیں وکان ابن ام مکتوم رجلا اعمی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے، لا ینادی، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے، حتیٰ یقال لہ، جب تک کہ اس کے لیے یہ نہ کہا جائے اصبحت اصبحت، کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث میں دو اذانوں کا ذکر ہے، ایک وہ اذان جو حضرت بلال دیا کرتے تھے اور یہ فجر سے پہلے رات میں ہوا کرتی تھی، اور دوسری وہ اذان جو فجر کی طلوع ہونے کے بعد دی جاتی تھی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، جو اگرچہ اعمیٰ تھے لیکن اذان اس وقت دیتے تھے جب ان کو لوگ آ کر بتاتے تھے کہ صبح صادق طلوع ہو گئی۔ اس حدیث سے استدلال کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہم اللہ، ان سب حضرات نے یہ فرمایا کہ اذان فجر قبل طلوع الفجر دی جا سکتی ہے، اذان فجر قبل طلوع الفجر دینا جائز ہے، اور اس پر اکتفا بھی جائز ہے کہ قبل طلوع الفجر اذان دے دی جائے اور پھر دوبارہ فجر طلوع ہونے کے بعد اذان نہ دی جائے، یہ بھی جائز ہے۔ ان کا استدلال اذان بلال سے ہے۔ اس حدیث کے اندر جس اذان بلال کا ذکر ہے اس اذان سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہاں لیل رات میں اذان دی گئی ہے، اور رات میں ظاہر ہے نماز عشاء تو گزر چکی ہے، اب تو نماز فجر آنی ہے، تو اذان اس کے لیے دی جا رہی ہے اور قبل طلوع الفجر دی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سلف میں سے ایک بڑی تعداد علماء کی، فقہاء کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اذان فجر طلوع صبح صادق کے بعد دینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے طلوع صبح صادق سے پہلے اذان فجر دی اور اس پر اکتفا کیا تو سنت اذان ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اذان کا مقصود ہے اعلام۔ اذان کا مقصود کیا ہے؟ اعلام، یعنی اس بات کی اطلاع دینا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب تم نماز پڑھ لو۔ اعلام و دخول الوقت، نماز کے وقت داخل ہونے کی اطلاع دینا ہے۔ اگر رات میں اذان فجر دی جائے تو یہ اعلام نہیں ہوا، یہ تو اضلال ہو گیا۔ لوگ سمجھیں گے وقت ہو گیا اور وہ فجر کی نماز پڑھ لیں گے، حالانکہ فجر کا وقت آیا ہی نہیں تھا اور وقت سے پہلے نماز ہوتی نہیں ہے، تو یہ اعلام نہیں ہے، تو اضلال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں جو واقعہ ذکر ہے، اگر صرف حضرت بلال کی اذان پر اکتفا کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ جی بلال کے بعد ابن ام مکتوم اذان نہیں دیتے، تب تو آپ کا استدلال بن سکتا تھا، لیکن یہاں تو طلوع صبح صادق کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے آپ کا استدلال نہیں ہو سکتا، اور عقل حیران ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں اس حدیث سے کیسے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا استدلال تو اس وقت بنے گا جب اذان بلال پر اکتفا ہو اور اذان ابن ام مکتوم نہ ہو۔ یہاں تو اذان ابن ام مکتوم صبح صادق طلوع ہونے کے بعد دی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے کہ یہ پہلی اذان جو دی حضرت بلال نے، یہ کون سی اذان تھی؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اذان تہجد کا جواز اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ تہجد کے لیے اذان تھی۔ پہلی اذان جو تھی وہ کس کے لیے تھی؟ تہجد کے لیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تہجد کی اذان نہیں تھی، بلکہ یہ رمضان میں سحری کے لیے جگانے کے واسطے اذان تھی۔ رمضان میں سحری کے لیے جگانے کے واسطے یہ اذان تھی، اور احناف کے نزدیک رمضان میں صرف سحری کے واسطے جگانے کے لیے اذان دی جائے تو اس کا جواز ہے، تہجد کے لیے اذان نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے تہجد کے لیے اذان نہیں ہے کہ
کہ اذان صرف فرض نمازوں کے لیے مشروع کی گئی ہے، حتیٰ کہ واجب نمازوں کے لیے بھی اذان نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھیے نا، نماز عیدین واجب ہے نہیں، ان کی اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ سورج گرہن کی نماز، نماز خسوف واجب ہے نہیں، بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، اس کے لیے اذان ہوتی ہے؟ اذان نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ یہ واجب کے لیے بھی مشروع نہیں ہے، تو چھ جائے کہ تہجد کی نماز جو نفل ہے اس کے لیے کہاں سے مشروع ہو جائے گی؟ اور جس اذان کا یہاں پر ذکر ہے، یہ اذان سحری میں لوگوں کو جگانے کے واسطے ہے۔ قرینہ کیا اس کا؟ دیکھیں قرینہ اس کا یہ ہے کلوا واشربوا۔ قرینہ اس کا کیا ہے؟ کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو۔ اب اتنی صبح سویرے طلوع صبح صادق سے پہلے کون کھاتا پیتا ہے؟ روزہ رکھنے والا۔ روزہ رکھنے والوں کو کہا جا رہا ہے نا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر، آگے حدیث بھی آئے گی، وہ اس کے اندر حضرت اذان کے بلال کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ اذان بلال اس لیے دی جا رہی ہے لیرجع قائمکم، کہ تم میں سے جو شخص تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، اب وہ لوگ تہجد مکمل کر کے جلدی سے کھا پی لیں، اور جو لوگ استنجا وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں قضاء حاجت کے لیے، وہ جلدی جلدی واپس آ کے سحری کر لیں۔ اذان بلال اس لیے دی گئی ہے تاکہ لوگ روزہ رکھنے والے سحری کھا کے اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے حضرات احناف کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے اذان مشروع نہیں ہے، یہ اذان رمضان میں دی گئی ہے، اور رمضان میں ظاہر ہے سحری والوں کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے رمضان میں سحری سے جانے کے لیے اذان، تو اس سے اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ واقعہ جو آگے حدیث میں آ رہا ہے، یہ لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے۔ یہ مشہور ہے احادیث میں، اس واقعے کا نام ہے واقعہ لیلۃ التعریس۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ، اور اس زمانے میں سفر رات میں کیا جاتا تھا، رات بھر سفر کرتے تھے۔ جب دن میں دھوپ نکل آتی تھی، گرمی سخت ہوتی تھی، تو کسی سائے میں پڑاؤ ڈال کے آرام کیا کرتے تھے۔ ساری رات سفر کرتے 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 تہجد کے وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو سفر میں بڑی تکان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، نماز فجر سے پہلے کہیں پہ پڑاؤ ڈال کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، اور سب سونے کی تیاری کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار کون کرے گا؟ اگر سب سو جائیں گے تو فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس وقت تو سب تھکے ہوئے، آنکھ کھلنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، میں جاگ رہا ہوں اور میں جو ہے فجر کے بعد بیدار کر دوں۔ سب لوگ سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور ساری رات کے تکان سفر کی، اور پھر رات کا ٹھنڈا وقت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، گہری نیند آ گئی، سب گہری نیند سو گئے۔ حضرت بلال انہوں نے وضو کیا اور تہجد پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے جتنی ان کو تہجد پڑھنے کی توفیق دی، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی تھی، تو صبح صادق کے طلوع کے انتظار میں وہ اپنی سواری سے ٹیک لگا کے مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں افق پہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی تو اٹھا دوں گا سب کو۔ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور گہری نیند وہ بھی سو گئے۔ اب سب لوگ سوتے رہے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ صبح صادق طلوع ہوئی، سورج طلوع ہوا، طلوع ہونے کے بعد سورج بلند ہوا، بلند ہونے کے بعد جب اس پہ گرمی اور تمازت پیدا ہوئی اور سورج کی تمازت لوگوں کو لگی، اس وقت آنکھ کھلی، تو سب بیدار ہوئے۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سو رہے ہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ اب صحابہ کرام بیدار ہو گئے تو گھبرا گئے کہ ہماری تو نماز نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ ان کی نماز نکل جانا تو، اور فجر کی نماز نکل جانا ان کے لیے تو بڑا حادثہ تھا، حادثہ فاجعہ تھا۔ تو سب حیران پریشان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تھے تو بیدار نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے نیند میں آپ کے اوپر وحی اتر رہی ہو اور ہمارے بیدار کرنے سے اس میں انقطاع آ جائے، تو اسے بیدار بھی کوئی نہیں کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر بھی موجود تھے اس قافلے میں، اس جہاد میں، ان کی بھی آنکھ کھلی، تو وہ کانا رجلاً جلیداً، حضرت عمر تو بڑے سخت آدمی تھے دین کے معاملے میں۔ جب ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہو گئی، تو انہوں نے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ ان کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے
بیدار ہونے کے بعد صحابہ کرام کی پریشانی دیکھی، سب پریشان ہیں، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا لیست تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، نیند کے اندر آدمی چونکہ غیر مکلف ہوتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کوئی افراط تفریط نہیں ہوتی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ہاں جاگتے میں نماز چھوڑ دو یہ ہے خطرناک بات، تو اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم مجبور تھے، تمہاری آنکھ نہیں کھلی اور اللہ پاک نے تفریط نہیں رکھی نوم کے اندر، لہٰذا پریشان مت ہو۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ وادی جو ہے نا، ان ھذا الوادی فی شیطان، اس میں شیطانی اثرات ہیں۔ ہماری نماز چلی گئی اور فجر کی نماز نکل گئی، اس میں شیطانی اثرات ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، اصل میں بلال جب صبح صادق دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو شیطان آ گیا اور آ کے اس نے ان کو تھپکی دینا شروع کی، جیسے چھوٹے بچے کو تھپکی دے کے سلایا جاتا ہے، وہ تھپکی دیتا رہا یہاں تک کہ بلال کی آنکھ لگ گئی اور بلال سو گئے اور سب کی نماز چلی گئی۔ پھر صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھو اور وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہاں سے صحابہ کرام نے پڑاؤ اٹھایا، تھوڑا سا آگے گئے، آگے جانے کے بعد وہاں وضو وغیرہ کیا، اذان دی گئی باقاعدہ، اور پھر با جماعت نماز پڑھی گئی فجر کی۔ یہ قصہ کہلاتا ہے واقعات التعریس یا لیلۃ التعریس کا قصہ۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ہمارے دین کو مکمل کرنا تھا، اور دین کی تکمیل کا حصہ یہ بھی تھا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جاگتے ہوئے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جان بوجھ کے نماز کو قضا کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سب کو سلایا اور نماز قضا ہوئی، اور پھر امت کو طریقہ بتایا کہ نماز کو قضا ہو جائے تو کس طریقے سے پڑھا جائے، انفراداً قضا ہو جائے تو کیسے پڑھی جائے، اور اجتماعی طور پر قضا ہو جائے تو کیسے پڑھی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حکمت تو اس کے اندر یہ تھی کہ امت کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اسی سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی انفرادی کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس میں اذان و اقامت نہیں ہے، خاموشی سے نماز پڑھ لے اپنی، کیونکہ اگر اذان دے گا، اقامت کہے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے اور اعلان گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے، قافلہ ہے، پورے قافلے کی نماز قضا ہو گئی، یا کوئی بستی ہے، اس پوری بستی کی نماز قضا ہو گئی، وہاں تو سب کو ہی معلوم ہے نماز قضا ہو گئی، تو وہاں اقامت بھی کہی جائے گی، اذان بھی کہی جائے گی، اور وہ نماز باجماعت پڑھی جائے گی۔ اس سے حدیث میں مسئلہ پتہ چل گیا نا کہ اگر کسی قافلے کی نماز قضا ہو جائے یا پوری بستی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ نماز بھی باجماعت ادا کی جائے گی اور اذان و اقامت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دو عبادتوں کی بوجھ مؤذنوں کے کندھے پر ہوتا ہے، اگر مؤذن گڑبڑ کریں گے تو وہ عبادتیں خراب ہو جائیں گی لوگوں کی۔ ایک نماز، دوسرا روزہ، ایک نماز دوسرا روزہ۔ ہمارے یہاں تو روزہ کھولنے بند کرنے کے لیے سائرن وائرن بجتے ہیں نا، ورنہ اکثر ملکوں میں اذان سے روزہ کھولا جاتا ہے اور اذان پہ بند کیا جاتا ہے، کیونکہ طلوع صبح صادق کے ساتھ اذان دی جاتی ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ اذان دی جاتی ہے، تو اس لیے روزہ بھی کس کی گردن پر چلا جاتا ہے؟ مؤذن کی گردن پر۔ یہ دو حدیثیں ہیں، پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی عن اسامہ ابن زید ہے، اور دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عن بلال ابن ابی رباح ہے۔ پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے، حضرت اسامہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں تشریف لے گئے، اندر کعبۃ اللہ کے اندر، تو آپ نے اس کے چاروں کونوں پہ جا کے دعا مانگی، نماز نہیں پڑھی۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید، بلال ابن ابی رباح اور عثمان ابن طلحہ، یہ سب حضرات بیت اللہ کے اندر گئے، تو مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، تو میں بھاگا بھاگا آیا۔ جب میں آیا تو یہ لوگ نکل رہے تھے باہر، تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ تو فرمایا بیت اللہ کے اندر 6 ستون ہیں، آپ نے ایک ستون
بیت اللہ کا اندر داخل ہونے کے بعد بائیں ہاتھ پہ چھوڑا، 2 ستون دائیں ہاتھ پہ تھے اور 3 ستون پیچھے تھے۔ یہ جگہ جو بنی بیت اللہ میں، یہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ بائیں ہاتھ پہ 1 ستون، دائیں ہاتھ پہ 2 ستون اور 3 ستون پیچھے، 6 ستون ہو گئے نا، یعنی 6 ستون 3 3 کر کے 6 ستون لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ ستونوں کی پہلی رو آپ نے کراس کی، دوسری رو میں پہنچے، دوسری رو ستون میں جب پہنچے تو 2 ستون دائیں طرف 1 ستون بائیں طرف، یہاں کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی۔ صحیح ہے؟ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ ایک حدیث میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں نماز پڑھنے کی نفی ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تعارض ہونا دونوں میں۔ اس تعارض کو 2 طریقے سے رفع کیا ہے شرحان علماء نے، 2 طریقے سے اس تعارض کو رفع کیا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پر جس کا تذکرہ حضرت بلال کر رہے، اور دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر، ہو سکتا ہے 2 دفعہ تشریف لے گئے۔ لیکن یہ احتمالی جواب ہے۔ یہ جواب کیسا ہے؟ احتمال پر مبنی ہے۔ اس سے بہتر جواب یہ ہے جو دوسرا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر ایک ہی دفعہ تشریف لے گئے، اور وہ موقع ہے صراحت کے ساتھ ملتا ہے فتح مکہ کا موقع، جس کی تفصیلات آپ دور حدیث میں جائیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ جب آپ نے مکہ معظمہ فتح کر لیا تو عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس چابی تھی بیت اللہ کی، اور جب آپ مکہ میں ہوتے تھے تو آپ نے ایک دفعہ عثمان سے کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کے اندر جانے دو، انہوں نے منع کر دیا تھا، نہیں جانے دیتا، کافر تھے وہ۔ تو جب فتح مکہ ہو گئے تو آپ نے عثمان کو بلوایا، بلاؤ اس کو۔ عثمان سمجھا کہ اب تو مجھ سے چابی لے لی جائے گی، اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، جس کو دل جائیں گے چابی دیں گی۔ تو آپ نے عثمان کو بلا کے ان سے چابی لی اور پھر چابی ان کو واپس کر دی، اور یہ کہا کہ اب تم سے قیامت تک تمہارے خاندان سے جو بھی چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ وہ چابی آج تک اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اس موقع پر عثمان مسلمان ہو گئے تھے، آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کافروں نے دیواروں کے اوپر مختلف تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور اس تصویروں کے اندر یہ بھی دکھایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ استسقام بالازلام کر رہے ہیں۔ استسقام بالازلام پڑھا ہے نا، تیر کے پانسے جو پھینکتے تھے، تو وہ کرتے ہوئے دکھایا تصویر میں۔ تو آپ نے تصویر دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، ہلاک کرے۔ ان دونوں حضرات نے کبھی بھی استسقام بالازلام نہیں کیا، تیر کے پانسے کبھی بھی نہیں پھینکے۔ حضرت اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، حضرت اسامہ پانی لے کر آئے، حکم دیا ساری دیواروں سے تصویروں کو دھو کر مٹاؤ، ساری تصویریں دھو کر مٹائی گئیں۔ یہ قصہ تفصیل سے احادیث میں آتا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قصہ حجۃ الوداع کا ہے، اور آپ ایک ہی دفعہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے جو دیکھا انہوں نے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو چاروں کونوں میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ شاید پانی لینے چلے گئے، جب وہ پانی لینے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو بلال نے دیکھ لی۔ تو جس نے جو دیکھا اس نے روایت کر دیا، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بلال نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، انہوں نے نماز روایت کر دی۔ اسامہ نے دیکھا دعا مانگتے ہوئے، انہوں نے روایت کر دی۔ لہٰذا دونوں واقعات میں کوئی تعارض، دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہوا۔